أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على 7 أحرف. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کرے. اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور ہماری محنتوں کے پاداش ہمیں جہنم کے گہرائیوں سے بچا لیں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کی کئی راتوں سے ہم قرآن کی تاریخ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب قرآن کی بات ہو اور قرآن کی تاریخ کی بات ہو تو قرآن کی قراءات اس پر گفتگو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. قرآن جس طریقے سے آج ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ جان کر بڑا تعجب ہوگا کہ یہ جو قراءت ہم پڑھتے ہیں اس قراءت کا بھی ایک نام ہے. اس قراءت کا نام ہے حفص، قراءت حفص. جس قراءت کی ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں اس قراءت کا نام ہے قراءت حفص. اور یہ جو قراءت حفص ہے یہ نہ کہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے ایشیا کے اندر اسی قراءت کی قراءت ہوتی ہے. لوگ اسی قراءت کو پڑھتے ہیں. اگر آپ نارتھ افریقہ جائیں گے، اگر آپ لیبیا گئے، ٹونیسیا گئے، وہاں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ جس قراءت کو پڑھتے ہیں اس قراءت کا نام ہے قراءت دوری. قراءت دوری. جیسے آپ کو یہ نام سن کے بڑا تعجب ہو رہا ہے، ویسے انہیں حفظ سننے پر تعجب ہوگا، کیونکہ وہ اسی قراءت کو کئی سو سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. وہاں کے لوگ اسی قراءت کو قرآن سمجھتے ہیں، اسی قراءت کو تراویح میں پڑھتے ہیں، اسی قراءت کو سب حفظ کرتے ہیں، اسی کا روزمرہ کا ان کا مشغلہ ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے، اگر آپ جائیں گے موراکو، اگر آپ جائیں گے موروٹانیہ، اگر آپ جائیں گے اندلس، اسپین، وہاں دیکھیں گے وہاں کی مسجدوں میں جس قراءت کی تلاوت ہوتی ہے اس قراءت کا نام ہے قراءت ورش. قراءت ورش. یہ اب سے نہیں بلکہ کئی سو سالوں سے وہاں کے لوگ اسی قراءت کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے لیے اتنا ہی تعجب ہوگا جب وہ ہماری قراءت سنتے ہیں جتنا ہمیں تعجب ہوتا ہے جب ہم ان کی قراءت سنتے ہیں. اگر میں ایسے قرآن پڑھوں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى، تو آپ کہیں گے تو سورہ ضحیٰ ہے، ہم اسے سنتے آ رہے ہیں. اگر میں نے اس سورت کو ورش کی قراءت میں پڑھا
تو میں ایسے پڑھوں گا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. آپ کو بڑا تعجب ہوگا. جیسے آپ کو تعجب ہوگا ویسے انہیں جب ہم جس طریقے سے قرات پڑھتے ہیں انہیں تعجب ہوتا ہے. اسے میں نے خود دیکھا ہے اور میں نے کئی لوگوں کو جو مکے کے اندر ان قراتوں میں جو حفظ کرتے ہیں ان سے سنا ہے کہ جب وہ ہماری قرات سنتے ہیں انہیں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو, کیونکہ انہوں نے ان کے ماحول میں اسی قرات کو پڑھا ہے. اگر آپ سوڈان جائیں گے اور نائجیریا جائیں گے, یہ افریقہ کے اس خطے ارض میں جائیں گے, تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگ جس قرات کو پڑھتے ہیں اس کا نام ہے قراءت قالون. قراءت قالون. تو اب ساری دنیا میں یہ 4 قراءتیں پڑھی جاتی ہیں. سب سے پہلا ایشیا اور ایشیا کے اس طرف کے ملک, اور ایشیا کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی اسلام گیا وہ ملک, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ آسٹریلیا ہو, یہ ملکوں میں جو بھی قراءتیں پڑھی جاتی ہیں وہ قراءت ہے قراءت حفظ, جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. اگر آپ مصر اور اگر آپ تونسیا لیبیا وغیرہ جائیں گے وہاں آپ دیکھیں گے قراءت دوری. مغرب اور اندلس اور موریٹانیا جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے قراءت ورش. اگر آپ سوڈان اور ساؤتھ کی طرف جائیں گے افریقہ کے اندر وہاں آپ دیکھیں گے قراءت قالون. تو اب ساری دنیا میں یہ 4 قراءتیں لوگ پڑھتے ہیں, 4 قراءتیں لوگ پڑھتے ہیں. اب یہاں پر ایک بیسک سوال پیدا ہوگا کہ یہ 4 طریقے سے قرآن کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن کی قراءت ایک ہی ہے, اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا, اس میں نقطے کا بھی فرق ہو نہیں سکتا. قرآن اللہ نے جیسے نازل کیا ہے ویسے ہی آج محفوظ ہے. اگر ایسا محفوظ ہے تو پھر یہ قراءت بدل بدل کے پڑھیں گے تو پھر اس میں تبدیلی آ گئی, اس میں چینجز آ گئے, تو پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوا. تو یہ اشکالات ذہن میں پیدا ہوں گے. اب یہاں پر ایک دوسرا بھی سوال پیدا ہوگا کہ کیوں قرات کے یہ قرآن کے اندر ایسی قراتیں پائی جاتی ہیں, کیوں قرات ایک نہیں ہے, کیوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے لوگ آج کیوں نہیں پڑھتے ہیں, کیوں ایک قرات نہیں ہے؟ تو اس کے جوابات آج ہمارے اس مجلس میں ہم دیں گے. اسے بعض بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, تب جا کے یہ باتیں ایک حد تک آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی. یہ باتیں کافی علمی باتیں, لیکن موضوع ہمارا تاریخ قرآن ہے, اس پر گفتگو کرنا لامحالہ ہے, اس پر گفتگو کرنا ضروری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان مسائل کو آسان کریں اور آپ کے لیے فہم میں کوئی دقت پیش نہ آئے انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 قراتیں کیا ہیں؟ تو آپ تھوڑا تاریخ ٹریس کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی 100 سالوں سے لوگ اسی قرات کو پڑھتے آ رہے ہیں. وہاں کے جہاں کہیں بھی قراتیں پڑھی جا رہی ہیں وہاں کے لوگ اب 50 60 100 سال سے نہیں, کئی 100 سالوں سے, بعض علاقوں میں تو ہزاروں سالوں سے یہی قرات پڑھی جا رہی ہے. اب سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں اس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایشیا والوں میں فرق کیوں, افریقہ والوں میں فرق کیوں, اس کے پیچھے کون ہے؟ تو اگر آپ ٹریس کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں بعض قرات کے ائمہ تھے. جیسے ہم حدیث میں کہتے ہیں, حدیث کے بہت بڑے امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ان کی کتابیں حدیثوں کی آج بھی موجود ہیں. ان کتابوں سے آج بھی ہم حدیث لیتے ہیں. اگر کوئی حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے, اہل علم ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے, اس حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو جس طریقے سے حدیث کے ائمہ گزرے ہیں ویسے قراءت کے بھی ائمہ گزرے ہیں. یہ جو ائمہ تھے انہوں نے ان قراءتوں کو اپنے اساتذہ جو کہ صحابہ تھے ان سے ان چیزوں کو انہوں نے سنا, انہوں نے ان چیزوں کو سن کر اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کیا.
تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قرات پڑھتے تھے وہ کون سی قرات تھی؟ تو اسے جاننے کے لیے آپ تھوڑا آگے بڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مانگا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے اس قرآن کو زیادہ حرفوں میں پڑھنے کی اجازت دیجیے، فی الحال میں ایک ہی حرف میں پڑھ رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے اور مجھے ان حرفوں میں زیادتی دیجیے تاکہ میں زیادہ حرفوں میں پڑھوں۔ تو جب یہ مانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تو جواب یہ ملا کہ آپ 2 حرفوں میں پڑھیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم 2 حرفوں سے ان کے معاملے بھرپور نہیں ہوں گے، تو آپ اس میں اور اضافہ کریں۔ تو پھر انہیں 3 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت ملی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے بات بڑھ کے 7 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت ملی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو 7 حرفوں میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں سے آپ نے کسی بھی ایک حرف میں پڑھا تو آپ نے صحیح پڑھا، کسی بھی ایک حرف میں آپ نے پڑھا تو صحیح پڑھا۔ ایک حدیث آپ نے سن لی۔ چلیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ اس حدیث میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، بخاری کی روایت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں گیا اور جا کر میں نے نماز پڑھی اور بیٹھا رہا، اتنے میں وہاں پر ہشام بن حکیم نامی ایک صحابی آئے جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے اور ان کے گھر میں رہتے تھے ایک زمانے تک۔ تو وہ آئے، وہ آ کر قرات پڑھتے ہیں، سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سورہ فرقان میں کئی ایک جگہ انہوں نے چینجز کے ساتھ پڑھا، بدل کے پڑھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں چھلانگ لگا کے اسے نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا یہاں تک کہ وہ صاحب نے سورہ فرقان کی تلاوت پوری کی۔ جیسے انہوں نے نماز سے سلام پھیرا، میں چھلانگ لگا کے وہ صاحب کے گریبان کو میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ یہ کیا غلط پڑھ رہے ہو، یہ کیا غلط پڑھ رہے ہو۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں، میں وہی پڑھ رہا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، تم جس طریقے سے پڑھ رہے ہو، جہاں کھینچنا وہاں کبھی کھینچتے نہیں، جہاں آپ لفظ کو دوسرے انداز سے پیش کر رہے ہو، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حالت میں کھینچتے ہوئے ہشام بن حکیم کو عمر بن خطاب پہنچاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر غصے میں ہے اور ایک صاحب کے گریبان کو پکڑ کے کھینچ کے لا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چھوڑو اس صاحب کو، یہ کیا کر رہے ہو، پہلے تو چھوڑو، ان کی قمیص کو چھوڑو۔ تو عمر بن خطاب نے ان کی قمیص چھوڑی۔ تو عمر بن خطاب نے غصے میں کہا یا رسول اللہ، یہ صاحب دیکھیے سورہ فرقان کی تلاوت کچھ اور انداز میں کر رہے ہیں، اور جو طریقے سے میں نے آپ کے پاس حفظ کیا ہے وہ طریقہ نہیں ہے جو یہ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہشام بن حکیم سے کہا کہ اے ہشام، تم سورہ فرقان کی تلاوت کرو۔ تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا اسی طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ عمر تم پڑھو سورہ فرقان۔ تو عمر بن خطاب سورہ فرقان پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا ہاکذا انزل، اسی طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تم دونوں نے صحیح پڑھا، دونوں کو میں نے ہی سکھایا، دونوں نے صحیح پڑھا اور دونوں طریقے سے قرآن نازل ہوا۔ چلیے تیسری حدیث سنتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طریقے سے 2 صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے وہ آپس میں جھگڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی بن ابی طالب تھے۔ دونوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ صاحب دیکھیے ایسے پڑھ رہے ہیں،
یہ صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ صاحب غلط پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنے لگا۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں علی بن ابی طالب نے غصہ دیکھا تو علی بن ابی طالب نے دونوں سے کہا کہ جاؤ تم دونوں ٹھیک سے پڑھ رہے ہو، دونوں کی قراتیں صحیح ہیں، اسی طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کی بات سن کے خاموشی اختیار کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کی بات پر صداقت کی مہر لگائی کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور میں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کو حفظ کیا، ایسے بعض مسائل پیش آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن اسی طریقے سے نازل ہوا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ ایسے اختلافات مت کرو، اختلافات چھوڑ دو، جو بھی تمہیں سکھایا گیا ہے اسے ایسے ہی پڑھتے جاؤ۔ تو اس تعلق سے لگ بھگ 25 سے زیادہ احادیث آئی ہیں، اور یہ احادیث اہل علم نے کہا اس کا حکم متواتر کا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ صحیح نہیں، حسن نہیں، بلکہ ان احادیث کا درجہ متواتر کا درجہ ہے۔ کیا مطلب متواتر کا درجہ؟ متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ کا امکان ذرا سا بھی نہیں ہے، جس میں جھوٹ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ متواتر کی روایات اس پر محدثین بحث نہیں کرتے، اس میں محدثین اس کے نریٹرز کو چیک نہیں کرتے، روات کو نہیں چیک کرتے، فردن نہیں چیک کرتے، یہ نہیں چیک کرتے کہ یہ جو روات ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں، نہیں، جیسے ہی معلوم ہو گیا متواتر، یہ ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں، سیدھے اسے مان لینا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو پورا قرآن آیا ہے یہ کیسے آیا ہے؟ اسے صحابہ نے منتقل کیا ہے، صحابہ سے تابعین نے سنا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو سنایا ہے، اس کے بعد ساری امت اسے پڑھ رہی ہے، اور ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسے پڑھ رہی ہے۔ تو اس میں یہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ سورہ بقرہ جس روایت میں آئی ہے کیا وہ روایت صحیح ہے، اس روایت کو کس نے روایت کیا، کیا یہ بخاری میں ہے، کیا یہ مسلم میں ہے۔ سورہ آل عمران کس صحابی نے روایت کیا، کیا وہ صحابی صحیح ٹھیک سے روایت کر پائے، کیا ان سے جو تابعین نے سنا ٹھیک سے سنا، کہیں ان کے پاس آیتوں میں آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا، کہیں انہوں نے غلطی نہیں کی۔ یاد رکھ لیجئے قرآن میں ایسی بحثیں نہیں ہوتی، قرآن متواتر کی حیثیت سے ہم تک پہنچا ہے، مانا یہ کہ اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت بڑی تعداد ان چیزوں کو آنے والے نسلوں کو سکھا کر چلے جاتی ہے۔ نسل در نسل جو چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اس میں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں، اسے انسان ماننا ہی پڑے گا، اسے انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک صاحب جو امریکہ نہیں گئے ہیں مثال کے طور پر، اگر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی امریکہ نامی کوئی بستی ہے ہی نہیں، کیوں میں نہیں ہے؟ کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ کہیں گے پاگل ہو۔ کیوں پاگل ہو؟ بھائی امریکہ ایک ملک ہے، بستی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں چیک کریں گے کہ بھائی کس نے کہا امریکہ ملک ہے، انہوں نے تم سے کہا کیا، اور چلو انہیں چیک کریں گے، تم نے امریکہ ملک کہاں سے سنا؟ نہیں چیک کرتے ہم، کیونکہ یہ ایسا علم ہے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ جیسے آسمان میں سورج ہے، نیچے زمین ہے، ایک دو ہوتا ہے، اس میں زیادہ جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں، یہ یقین کو چیزیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں جسے انسان مانتا ہی مانتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی کافر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخص آئے ہی نہیں، کوئی شخص تھے ہی نہیں، ویسا کوئی رسول آیا ہی نہیں، اگر کوئی کافر ایسا کہے تو اسے لوگ کہیں گے پاگل۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ اب چیک کرنے کی بات نہیں ہے، یہ یقین تک باتیں پہنچ گئی ہیں۔ اگر کوئی ہندوستانی کہے کہ بھائی گاندھی نامی کوئی شخصیت تھی نہیں، اگر کسی نے کہا کہ ہیں کیا تم نے دیکھا، یہ سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس روزمرہ یقین تک یہ باتیں پہنچ جاتی ہیں، اسے چیک کرتا نہیں کوئی چیک کرتا ہے؟ کبھی ہم نے چیک کیا کہ گاندھی ہے کہ نہیں چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے، اتنے لوگ بتاتے ہیں، اتنے لوگوں سے سنتے ہیں، نسل در نسل سنتے آ رہے ہیں، زمانے در زمانہ سنتے آ رہے ہیں، اس میں شک کا امکان ہی نہیں۔
تو اسے کہتے ہیں متواتر. اسے کیا کہتے ہیں؟ متواتر. اس میں شک کا ذرا برابر بھی شائبہ نہیں. اس طریقے سے جو بھی باتیں آتی ہیں اسے آدمی مان لیتا ہے, اسے انکار کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو قرآن جو ہمارے پاس پہنچا ہے یہ متواتر طریقے سے پہنچا ہے, اور محدثین متواتر میں گفتگو نہیں کرتے, محدثین گفتگو کرتے ہیں آحاد میں. آحاد سے مراد گنتی کے چند لوگوں نے روایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ صحابہ تھے, لیکن جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے اس حدیث کے موقع پر سننے والوں کی تعداد 25 تھی, سننے والوں کی تعداد 30 تھی, سننے والوں کی تعداد 2 تھی, سننے والوں کی تعداد 50 تھی. یعنی جو گنتی ہے, شمارہ ہے, معلوم ہے کتنے ہی لوگوں نے سنا ہے. جب یہ بات آئی تو محدثین کہتے ہیں اسے ہم آحاد کہیں گے. کیا کہیں گے؟ متواتر کے اپوزٹ آحاد کہیں گے. اور ان آحاد میں ہم گفتگو کریں گے, دیکھیں گے کہ یہ صاحب نے جو سنا ہے واقعی ان کے اندر اہلیت ہے, کہیں یہ صاحب جھوٹے تو نہیں, کہیں دین کے نام میں یہ من گھڑ باتیں داخل تو نہیں کرتے. تو فردن فردن چیک کریں گے, اور فردن فردن چیک کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ راوی اس راوی سے ملاقات کرا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس طریقے سے پورے چین کو, پورے سلسلے کو چیک کرنے کے بعد محدثین حکم لگائیں گے یہ صرف آحاد میں ہوتا ہے. کبھی یہ حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جتنے بھی کنڈیشنز ہیں پورے کنڈیشنز اس میں لاگو ہوتے ہیں. کبھی کہیں گے کہ یہ حدیث حسن ہے, کیونکہ اس میں یاد کرنے کا جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں یہ راوی تھوڑا کمزور ہے, اس لیے اس حدیث کو ہم حسن کا درجہ دیتے ہیں. کبھی کہیں گے کہ اس حدیث کو ہم ضعیف کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک راوی اس پر جھوٹ ثابت ہے, اس نے کبھی جھوٹ کہا ہے, اس نے کبھی فلاں کہا ہے. اس طریقے سے آحاد کی روایتوں پر محدثین گفتگو کر کے اس پر حکم لگاتے ہیں. متواتر میں بحث نہیں کرتے, اس میں انکار کرنے کا امکان ہی نہیں. جیسے قرآن ہمارے پاس آیا پورا متواتر کے طور پر, 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں متواتر طور پر. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کوئی ایک ایسی حدیث صحیح نہیں جس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک ایسی حدیث نہیں جس میں 5 وقت کی نمازوں کا ذکر ہے. کیا ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ نسل در نسل, زمانہ در زمانہ مسلمان پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہاں پر اسے جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں, یہ تو یقینی ہے کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں مسلمان, فرض کر لیجئے کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں حج کا ذکر نہ ہو, کیا ہم حج چھوڑ دیں گے؟ نہیں. مسلمان 1440 سال سے حج کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اب اس میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا کہ نہیں کیا ہے. نہیں, یہ اسلام کا پلر ہے. تو یہ چیزیں اسلام کے ارکان ہو, قرآن ہو, ایسی چیزوں کو محدثین کہتے ہیں متواتر. ایسی چیزوں کو محدث کہتے ہیں متواتر. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا جن روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے, قرآن کو آپ ان حرفوں میں کسی بھی ایک حرف میں پڑھیے, آپ صحیح پڑھ رہے ہوں گے. ان روایتوں کے تعلق سے بعض محدثین نے کہا کہ یہ اتنی روایتیں ہیں, اگر ہم نے انہیں متواتر کہا تو غلط نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے متواتر کہا تو غلط نہیں ہو سکتا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو بات ہے قرآن کے 7 حرف میں اترنے کی, یہ یقینی بات ہے, انکار نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے زمانے میں بعض جاہل ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ کو نہ پڑھا, اس تعلق سے انہوں نے کبھی علم حاصل نہیں کیا. انہوں نے تو صرف ان کے پاس جو قرآن رکھا ہوا ہے اسی کو انہوں نے قرآن سمجھ لیا. اگر کسی نے اس کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب جھوٹ بات ہیں, یہ سب بہکی باتیں ہیں, یہ سب غلط باتیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کی جہالت چوٹی کو پہنچی ہوئی ہے. یہ جہالت اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ اس بستی میں حفظ کی قرات پڑھ کے اس کو قرآن سمجھتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں دوسری قرات کو پڑھ کے اسے قرآن سمجھ رہے ہیں, ان کا کیا آپ جواب دیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ جہالت کی باتیں ہمارے معاشرے میں ایک زمانے میں زیادہ پھیلی. بعض لوگوں نے اس پر جو ہے کئی چیزیں بھی لکھی. تو بہرحال یہ نہ جاننے کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں.
بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا یہ روایتیں متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ جو پڑھتے تھے یہ فرق کر کے کیوں پڑھتے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف میں پڑھنے، پھر 2 حرف میں پڑھنے، پھر 3 حرف میں پڑھنے کی اجازت کیوں مانگی؟ کیوں انہیں 7 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت ملی؟ اس کے طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا. ہم جو عرب ماحول کو دیکھتے ہیں، جب قرآن نازل ہوا تو وہاں پر کئی قبائل تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک لہجہ تھا، اپنا ایک ڈائلیکٹ، اپنا ایک سلینگ تھا جس میں وہ گفتگو کرتا تھا. عربی تھے. مثال کے طور پر آپ قریش لے لیجئے، ان کا خود کا ایک لہجہ تھا، وہ مکے میں رہتے تھے، ان کا ایک لہجہ تھا. اسی طریقے سے آپ نجد جائیے، وہاں پر بنو تمیم کا قبیلہ رہتا تھا، ان کا اپنا ایک لہجہ تھا. ان کے لہجے میں حمزہ کو عین کہنا عام تھا، انکا وہ کہیں گے انکا، ان کے پاس حمزہ کو عین میں بدلنا عام تھا. اسی طریقے سے مکے کے اندر دوسرے قبائل تھے، جیسے بنو حزیل کا قبیلہ، ان لوگوں کے پاس ہا عین ہے، ہا عین ہے. اس طریقے سے بنو اسد کا ایک مشہور قبیلہ دیکھتے ہیں. تو عربوں کے پاس ایک قبائل سسٹم تھا اور ہر قبیلہ اپنا لہجہ بولتا تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لہجے بولنے میں اسے دقت ہوتی تھی، اسے پریشانی ہوتی تھی، اور خاص طور پر جب ان کی عمریں بڑی ہو گئیں تو ان کی زبانیں پلٹتی نہیں. دیکھیے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے شروع میں، مکی دور میں، مدنی دور میں، ان کی عمریں کچھ چھوٹی نہیں تھیں، ان کی عمریں بڑی تھیں. ان میں سے بعض 40 50 سال کے تھے. تو بڑی عمر کے لوگ، ان کی زبانیں پلٹتی نہیں، تو انہیں قرآن جس لہجے میں نازل ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ قریشی لہجہ، اس لہجے میں پڑھنے کے لیے انہیں دقت ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھایا، لیکن ان کی زبانیں پلٹتی نہیں، ان کی زبان میں وہ چیزیں نہیں چڑھتی، وہ بدل کے پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے اجازت دیں. یہ تو عربی ہے، قرآن عربی ہے، شک نہیں، لیکن پڑھنے کے انداز میں تبدیلی ہے. یا اللہ انہیں ان کے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے. تو پہلے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 لہجوں میں پڑھ لیجیے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اور چاہیے 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، اور پھر 7 لہجے 7 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت ملی. تو اس اعتبار سے صحابہ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو گئی، صحابہ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو گئی. تو یہ جو قرات اور یہ جو لہجے ہیں، اس میں اصل اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آسانی کی طرف اشارہ تھا، انہیں آسان کر کے دینا تھا، انہیں ان چیزوں کو آسان کر کے دینا تھا. اس لیے قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا. مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے ان جاءکم فاسق، قرآن کہتا ہے کیا ہے حافظین؟ فتبینوا، ہے کہ نہیں؟ ایک قرات ہے فتثبتوا، یہ قرات ہے فتثبتوا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک ہے قرات مالک یوم الدین، یہ قرات ہے ملک یوم الدین. اب مالک یوم الدین پڑھنے والوں کے لیے ملک یوم الدین پڑھنا آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مالک پڑھا. اور جن کے لیے ملک پڑھنا آسان تھا انہوں نے ملک پڑھا، کیونکہ ان کے زمانے میں مالک نام سے کوئی ان کے لہجے میں لفظ نہیں ہے، ان کے لہجے میں ملک ہی ہے، تو انہوں نے ملک ہی پڑھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 7 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت دے دی. تو اس انداز سے یہ چیزیں چلتی رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک یہ مسئلہ عربوں کے درمیان تھا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، عربوں نے اسے آرام سے پڑھ لیا. لیکن جب عجموں کے پاس یہ مسئلہ گیا تو عجموں کے درمیان اختلاف شروع ہوا. تو عثمان بن عفان نے ایک لہجے میں پورے قرآن کو لکھ دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر عثمان بن عفان نے ایک لہجے میں لکھ دیا تو پھر آج یہ قرات کے نام سے تبدیلیاں کیوں؟ تو آپ اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو چیز آج ہمارے معاشرے میں، ساری دنیا میں، عالم اسلامی میں قرات کے شکل میں ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ متواتر درجے سے معلوم ہے کہ یہ قرآن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا علم ہے، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے، اسے سمجھنے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہوا.
آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، بڑی گہری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اب یہ تحقیق کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرات صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ قرات تو ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے، کریں گے تو کفر ہے، قرآن ہے. اب ہم یہ سمجھے ایسا کیوں ہے. جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہے تو اہل علم نے اپنے دماغ، اپنی رائیوں کو لڑایا اور اس کے بعد کئی لوگوں نے مختلف سلیوشنز دیے. مختلف سلیوشنز دیے. انہوں نے کہا کہ 7 حرفوں سے مراد 7 لہجے ہیں. بعض لوگوں نے کہا 7 حرفوں سے مراد 7 طریقے کے تبدیلیاں ہیں جو عربک لینگویج میں جائز ہیں، جیسے حذف و اضافہ ہے نا، دوسری چیزیں. تو اہل علم میں جو چیز دنیا میں ہے اسے سمجھنے کے لیے جو محنتیں کی وہ کتابوں میں موجود ہے. میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. قرآن میں آپ پڑھا کے پڑھیں گے تو بعض لفظوں کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، 4 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، میکسیمم 7 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جیسے اف لکم، قرآن میں ایک آیت ہے اف لکم ولا تقول اف. تو یہ اف ہے نا، 7 طریقے سے لوگوں نے پڑھا ہے. افن، 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 ایسے جو ہے 7 طریقے سے پڑھا ہے. تو ایک لفظ کو ڈیفرنٹ ٹائپ آف پڑھنا کیا ہے، 1 سے لے کے 7 تک اسے پڑھ سکتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر لفظ میں ایسے 7 چینجز آ سکتے ہیں. کبھی کسی لفظ میں 1 ہی چینج آئے گا، کسی لفظ میں 2 چینج آئے گا. قرآن میں میکسیمم 95% جو الفاظ ہیں اس میں ایک ہی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اس میں 5% ایسے الفاظ ہیں جس میں چینجز ممکن ہیں. ان میں سے بعض لفظوں میں 2 چینجز ممکن ہیں، 4 نہیں. جیسے فتبینوا 1، فتثبتوا 2. اب تیسرا نہیں ہو سکتا. اب تیسرا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اسے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کیا یہ بھی قرآن ہے. ہم کہیں گے کہ تمہارا ایڈ کرنا قرآن نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور یہ جو شکلیں ہیں، یہ جو صورتیں ہیں پڑھنے کی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اب اس میں کوئی ایڈ نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ جو قرآن کی جو حفاظت ہوئی، یہ پورے قرآن ان چینجز کے ساتھ حفاظت ہوئی. جب ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں ایک لفظ بھی بدل نہیں سکتا، اس میں ایک نقطہ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ان قرات کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ قراتوں میں جو تبدیلیاں ہیں، ان قراتوں کے تبدیلیاں جو ہیں سو ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. پورا قرآن ان قراتوں کے ساتھ محفوظ ہے. پورا قرآن ان قراتوں کے ساتھ محفوظ ہے. یہ بعض باتیں بہت ہی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. انشاءاللہ مستقبل میں جب آپ اس فن میں اور پڑھنا چاہیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، تو بعض الفاظ جسے 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بعض الفاظ اسے 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بعض الفاظ 4، اور بہت ہی کم الفاظ ایسے ہیں جنہیں آپ 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، 6 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وہ گنتی کے چند ہیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے، تو معنی یہ کہ قرآن کے بعض الفاظ اس میں جو چینجز، تبدیلیاں جو ہوتی ہیں، وہ 2، 3، 4، 5، 6 ان چینجز میں ہی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ چیزیں سکھائیں. بعد میں ہوا کیا؟ بات دیکھیے، یہ جو پیچیدگیاں اور یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں قرات کا، اسے عیسائی ایک بہت بڑے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ قرآن میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا کہ ہم صرف ایک جو قرات پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے دعویٰ کرتے ہیں. جیسے عام مسلمانوں کی سوچ ہے، عام مسلمانوں کا علم ہے، ویسے ان کا علم ہے. اگر انہیں بتایا جائے کہ جب ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں، قرآن میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، ایک حرف کا ایڈیشن نہیں ہو سکتا، ایک حرف کا سبٹریکشن نہیں ہو سکتا، ایک نقطے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، جب ہم یہ کہتے ہیں ہم پوری قرات کو کنسیڈر کر کے کہتے ہیں. اب آ کر یہ قرات اور دوسری قرات میں اب فرق دکھا کے یہ مت ثابت کرو کہ قرآن میں تبدیلیاں ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ دونوں تبدیلیوں کے ساتھ قرآن ہے. یہ 2 تبدیلیاں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ 2 تبدیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں. یہ جو 3 تبدیلیاں آپ کہہ رہی ہیں، یہ 3 تبدیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں. اور یہ جو 5 آپ چینجز بتاتے ہیں، یہ 5 چینجز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے.
اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چینجز کے ساتھ بتایا ہے اس چینجز میں نہ ایڈیشن ہو سکتا ہے نہ سبٹریکشن ہو سکتا ہے. تو قرات کے تعلق سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور قرآن کے اندر خامی تلاش کرنے کے لیے قرآن کے اندر کہیں نہ کچھ لوپ ہول مل جائے, کیونکہ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ کہیں سے انہیں کچھ نہیں مل رہا ہے, کہیں نہ کچھ کسی نہ کسی عالم کا کچھ نہ کچھ سٹیٹمنٹ ایسا مل گیا جس میں ان کی بات تو شک نہیں, شک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو فوراً اسے بنیاد بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسی چیزیں اس قرآن کے اندر ہیں. جبکہ ان کے بائبل کا مقابلہ کریں تو وہ قرآن کے سامنے ذرا دیر کے لیے رک بھی نہیں سکتا ہے کہ نہیں. ان کے یہاں یہ تو ہے کہ پوری آیت کمیٹی بیٹھ کے بدل دیتی ہے, پوری کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کو نکال دو تو نکال دیتے ہیں, ہے نا. ایسے کتنے ان کے ورشنز ہیں, کنگ جیمز جو لیٹسٹ ورشن ہے اس کے اندر کتنے ورشنز ہیں ان کے بائبل کو لے کر, یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ کو لے کر. تو یہ اصل میں جیسے ان کے پاس تبدیلیاں ہیں ایسے تبدیلی مسلمان تم لوگوں کے پاس بھی ہیں. تو تم اللہ کا کلام قرآن فقط مت کہو, یہ مان لو کہ بائبل بھی اللہ کا کلام ہے. تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ تم جو لوگ تبدیلیوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو, یہ تبدیلیاں بھی محفوظ ہیں, یہ تبدیلیاں بھی محفوظ ہیں, تبدیلیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہے کہ بھائی اچھا ایسا تھا تو پھر ایک ہی قرات ہونا تھا, 2 3 4 5 7 قراتیں کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی معجزہ ہے, یہ بھی معجزہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ملک یوم الدین 2 قراتیں ہیں, ہے کہ نہیں. قالون کی ملک یوم الدین, ورش کی ملک یوم الدین, حفص کی مالک, اور اس کے بعد دوری کی مالک. آج کی جو قراتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں یہ چینجز ہے. اب آپ یہ قرات پڑھ رہے ہیں, اگر آپ مالک یوم الدین پڑھنے والے ہیں, اگر آپ ایک قرات پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک معنی سمجھ میں آئے گا. مالک کا معنی مالک, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اونر. ملک کا معنی اونر کا بھی آتا ہے, بادشاہ کا بھی آتا ہے. ملک کا معنی اونر کا بھی آتا ہے, بادشاہ کا بھی آتا ہے. یعنی یوم جزا کا بادشاہ, یوم جزا کا اونر. اب بادشاہ کے اندر معنی پختہ ہے یا پھر مالک کے اندر معنی زیادہ ہے؟ کس کے اندر معنی زیادہ پختہ ہے, زیادہ زبردست ہے؟ جب آپ بادشاہ کہیں گے, مالک کہیں گے تو ہر آدمی مالک ہوتا ہے, لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے جو کنٹرول میں جو باتیں ہوتی ہیں کچھ اور ہوتا ہے. تو جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں ایک قرات سے تو آپ کو ایک معنی معلوم ہوا. جب آپ 2 قراتیں پڑھتے ہیں ہے ایک آیت لیکن اس کے اندر 2 معنی ہیں. معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے نا. جیسے یہ آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتثبتوا. ایک ہی قرات ہے, 2 قراتیں ہیں, ایک ہے فتبینوا ایک ہے فتثبتوا. ایک ہی آیت ہے, 2 طریقے سے آپ پڑھیے, اس کے اندر 2 معنی نکل آتے ہیں. ایک آیت ہے 2 آیتوں کے برابر ہے, ایک آیت ہے 2 آیتوں کے برابر ہے. اس طریقے سے قرآن کے اندر جو 6000 آیتیں ہیں ان میں جو آپ تبدیلیاں لے کر چلیں گے تو یہ 6000 آیتیں 12000 آیتیں تک پہنچ جاتی ہیں. یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ 6000 آیتیں نازل ہوئی لیکن اس میں انفارمیشن 12000 آیتوں کی ہے. معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرات خود ایک معجزہ ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت علم کی ضرورت ہے, تھوڑی بہت تاریخی معلومات کی ضرورت ہے, تھوڑی بہت عربی سے واقفیت ضرورت ہے, تھوڑی بہت قرآن سے شغف اور قرآن کا حفظ ضروری ہے, تب جا کے باتیں آپ کے ذہن میں کلیئر کٹ سمجھ میں آئیں گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو عیسائی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے تو جواب یہ ہے کہ بھائی مختصر یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محفوظ ہے تو یہ 7 قراتوں کے ساتھ محفوظ ہے, 7 قراتوں کے ساتھ محفوظ ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 7 قراتوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا, پہلے سے چیزیں فکسڈ ہیں تو فکسڈ ہیں. اچھا اب چلیے آپ کو میں آگے بڑھاتا ہوں بات. یہ جو قراتیں ہیں صرف 7 قراتیں نہیں ہیں, کل ملا کے دنیا میں 14 قراتیں ہیں. ان میں سے 7 قراتیں صحیح ہیں اور ان میں سے 10 حسن کے درجے کے پہنچے ہوئے اور 4 قراتیں ضعیف ہیں. اب آپ پوچھیں گے بھئی قرات میں ضعیف کہاں سے آ گئی, قرات میں صحیح کہاں سے آ گیا, قرات میں حسن کہاں سے آ گیا؟ اور میں آپ کو پریشانی میں اضافہ کرتا ہوں, یہ قراتیں 14 نہیں, یہ قراتیں 50 سے زیادہ تھیں. یہ قراتیں 50 سے زیادہ تھیں. یہ کیا معنی ہے اس کا؟
دیکھیے آپ کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے چلتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی چینجز ہے, اور بعض لوگوں سے کہا کہ بھائی تم ایک ہی یاد کرو, زیادہ مت یاد کرو. بعض لوگوں سے کہا کہ بھائی تم ایک ہی یاد کرو, زیادہ مت یاد کرو. بعض صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حرف سکھائے, جیسے ابی بن کعب تھے, زید بن ثابت تھے, انہیں پورا معلوم تھا کہ یہ آیت میں اتنی تبدیلیاں جائز ہیں, یہ آیت میں اتنی تبدیلیاں جائز ہیں, اور انہیں معلوم تھا کہ تبدیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہیں, ہے کہ نہیں. تو بعض صحابہ تھے جو قرات کے ماہر تھے, بعض لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا انہیں سے ہی. اچھا, جب صحابہ تابعین کو پڑھائے تو صحابہ نے کیا کیا, تابعین کو ایسے ہی پڑھایا. بعض لوگوں کو یہ قرات پڑھائی, بعض کو دو پڑھایا, اور بعض سمجھدار ہوشیار ہیں انہیں زیادہ قراتیں پڑھائیں. اچھا, تابعین کے زمانے میں ہوا ہے کہ قرات میں جو صحابہ کے درمیان علماء تھے وہ سارے دنیا کے لوگوں کو معلوم تھے. اب جب تابعین آئے, تابعین میں بعض علماء نے کیا کیا, صحابہ کی پوری جتنی بھی قراتیں انہیں جمع کی. ایک آدمی پوری قراتیں یاد کرتے ہیں, جیسے نافع تھے, انہیں صحابہ کی پوری قراتیں یاد تھی. قرآن کو جتنی بھی قراتیں صحابہ پڑھاتے تھے پوری قرات سے انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے. اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا تو صحابہ نے تابعین نے تابعین کو قرآن کی قراتیں سمجھائی, اور ساتھ ساتھ انہیں ایک چیز سمجھایا جس کا نام تھا انتخاب. ان کا نام کیا تھا, انتخاب. انتخاب کا معنی یہ کہ یہ جاتے ہیں کسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں, ان کی قرات سنتے ہیں, اور ان میں سے جو بھی چیزیں الفاظ ہیں جو تبدیلیاں ہیں وہ سنتے ہیں, کسی اور عالم پاس جاتے ہیں ان سے سنتے ہیں, اور دو تین عالموں کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں میرے لیے قرات کا انتخاب کرتا ہوں. ابھی جتنی بھی چینجز ہیں ساتھ سے باہر نہیں جاتی ہیں, جتنی بھی تبدیلیاں ہیں یہ ساتھ سے باہر نہیں جاتی, ہے نا. تو اس تابعین میں آتے ہیں, بعض لوگ انتخاب کرتے ہیں. اس طریقے سے ہوا ہے تابعین کے زمانے میں سارے عالم اسلامی میں جتنے بھی تابعین کے ائمہ تھے قرات, انہوں نے اپنے شاگردوں کو قراتیں سنائی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سات قراتیں کہاں سے آئی. تابعین کے زمانے میں ایک بہت بڑے امام آئے جن کا نام تھا امام المجاہد بن جبر. یہ وہ امام ہیں جیسے آپ حدیثوں میں امام بخاری کہتے ہیں, ویسے قرات کے امام بخاری ہیں. نام کیا ہے ان کا, مجاہد بن جبر. یہ بہت بڑے محدث ہیں, امام طبری کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب عالم اسلامی میں بہت ساری قراتیں ہیں, جب کوئی آدمی قرآن پڑھنا آتا ہے, اس میں ماہر بننا چاہتا ہے, تو بہت ساری قراتیں, 50 سے زیادہ قراتیں ہیں. اب ان میں سے کون سے قرات کو وہ پہلے پڑھے گا, اس کے بعد اس کی مہارت اگر اسے موقع دے تو اور قراتیں پڑھے گا. تو یہ 50 قراتوں میں سب سے بہتر قراتیں کون سی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کنڈیشنز لگائی. انہوں نے کہا اگر کوئی ایسا امام جس کے پاس 5000 سے زیادہ شاگردوں, اور وہ قرات رسم عثمانی کی مخالفت نہ کریں, اور وہ قرات اس میں عربی لینگویج میں مخالفت نہ ہو, تو یہ صاحب نے 4-5 کنڈیشنز لگائے اور سارے عالم اسلامی میں گھوم کر انہوں نے کہا کہ میں 7 قرات کا انتخاب کرتا ہوں. انہوں نے کتاب لکھا جس کا نام تھا السبعہ, وہ کتاب آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 قرات کا انتخاب کیا اور اپنی کتاب میں ڈال دیا. کہا کہ میں جس زمانے میں ہوں, ان کی وفات 333 کے 333 ان کی وفات ہے, 333. کہتے ہیں کہ میں میرے زمانے میں سارے عالم اسلامی میں نے گھوما اور مختلف ائمہ کی قرات کو میں نے سنا, ساتھ میں میں نے ریسرچ کیا. یہ جو 7 قرات میں اس کتاب میں ڈال رہا ہوں سب سے بہتر ہیں, اور یہ میرے کنڈیشنز میں اتراتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے بعض قرات تھے جو رسم العثمانی کی مخالفتیں کرتے تھے, بعض ایسی قراتیں تھی جس میں عربک لینگویج کی مشہور جو لینگویج ہے اس کی بعض جگہ مخالفت ہوتی تھی. تو انہوں نے جو کنڈیشنز لگائے اس میں انہوں نے فلٹر کیا اور سارے عالمی اسلامی کے سامنے 7 قرات کو پیش کیا. وہ 7 قرات لوگ آج پڑھ رہے ہیں, اور یہ 7 قرات اور 7 حرف میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 7 قرات اور 7 حرفوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. 7 حرف میں نے آپ کو بتایا قرآن کے الفاظ میں بعض میں 2, بعض میں 3, بعض میں 4, بعض میں 5, بعض میں 6 میں جو چینجز آتے ہیں وہ چینجز کا نام ہے 7 حرف, 7 حرفیں. اور قرات کیا ہے, یہ ایک شاگرد اپنے استاد سے ان کی قرات سنتا ہے, دوسرے سے قرات سنتا ہے, تیسرے سے قرات سنتا ہے, اس کے بعد سب سے بہتر قرات کا انتخاب کرتا ہے, اور یہ الفاظ کا جو انتخاب کرتا ہے یہ الفاظ انہی 7 چینجز والے الفاظ میں سے انتخاب کرتا ہے. بہرحال میں نے آپ کے اوپر بہت ہی بڑا بوجھ ڈال دیا, چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کہیں اور لے جا رہے ہیں. ہم تو کہانی قصے والے سننے والے ہیں, آپ تو آج بہت ہی علمی ٹھوس باتیں کر دی. میں نے آج
حالانکہ میں نے بہت ہی اس میں نرمی پیدا کی ہے، زیادہ میں نے اس میں علمی ٹھوس چیزیں نہیں پیش کی، کوشش کی کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں. اور چونکہ ہم تاریخ قرآن پر گفتگو کرتے ہیں، اسے چھوڑ کے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ جو موضوع ہے اسے میں سکپ کر کے آگے بڑھ نہیں سکتا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک مدعا رکھ دیا ہے. یہ بات آپ کو میں نے سمجھا دی کہ یہ جو عیسائی ان قراتوں کے بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم جیسے بائبل میں کہتے ہو کہ اس کے مختلف ورژنز ہیں، اس کے الفاظ بدل دیے گئے، اس میں فلاں کر دیا گیا، ایسے ہے مسلمان تمہارے پاس بھی ہے جسے تم قرات کہتے ہو. تو ہم نے ان کا بھرپور جواب دے دیا، نہیں تم کہاں ہو اور ہم کہاں ہیں. ہم جب 7 قرات 10 قرات کی بات کرتے ہیں یہ پورے کے پورے محفوظ ہیں. اس میں ایسا نہیں کہ ایک آدمی بیٹھ کے کوئی ایڈیشن کر لے، کوئی نہ اس میں ایڈیشن کر سکتا ہے، سبریشن کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپشنز دیے ہیں اور امت نے ان آپشنز میں کھیلنا سیکھ لیا ہے. ان آپشن سے باہر امت کبھی بھی نہیں گئی. تو قرآن محفوظ ہے ان قراتوں کے ساتھ. تو آج کی مجلس میں آپ کو کیا معلوم ہوا؟ اگرچہ کہ بعض لوگوں کو بہت نیند آ رہی ہے، لیکن مختصر یہ آپ سمجھ لیجئے، آج کی مجلس میں آپ کو جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہ قرات جو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام حفظ ہے. بچپن سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام حفظ ہے. ایسے عالم اسلامی میں اور بھی قراتیں ہیں. نمبر 2، آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہم جو کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے وہ صرف ہماری قرات نہیں، بلکہ قرآن جو محفوظ ہے وہ کیا ہے؟ ان تمام قراتوں کے ساتھ محفوظ ہے. اس سے جاننے کے بعد آپ کا یقین قرآن پر اور بڑھ گیا. چھوٹی سی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں. آپ کے پاس پیکٹ میں پرس ہے، آپ اس پیکٹ کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں. یہ ایک پیکٹ ہے، آپ ایک ذمہ دار ہیں. اتنے دن آپ نے سمجھا کہ یہ پیکٹ ایک ہے، میں اس کے ذمہ دار ہوں. اب آپ کے پیکٹ میں 7 پرسز ہیں اور 7 کی آپ حفاظت کرتے ہیں. کون زیادہ طاقتور ہے؟ اور جو 7 کی حفاظت کرتا ہے نا. ویسے یہ جو قرآن ہے یہ 7 قراتوں کے ساتھ اللہ نے اس کی محفوظیت کی ہے. 7 قراتوں کے ساتھ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جو ہے یہ معمولی آیت نہیں ہے. یہ قرات کی حفاظت کرنا وہی بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ وہی بہت بڑی بات ہے. اس کا مقابلہ ساری دنیا کے کوئی نہیں کر سکتا. اب آپ کو آج کی مجلس میں بات معلوم ہوئی کہ نہیں بھائی یہاں یہ قرات نہیں، یہاں پر اور بھی قراتیں ہیں اور مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے اہل علم نے اس کے پیچھے کتنا کام کیا ہے. جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں یہ صرف جھلکیاں ہیں. اگر آپ جا کر پڑھیں گے ایک ایک صاحب نے کتنی کتنی قربانیاں دی اور اللہ کے اس کلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو آپ کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے. آپ کو آنکھ بند کر کے اللہ کے اس کلام میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پر آپ کو متواتر درجے کا یقین ہو جائے گا کہ بھئی اب اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ جب اللہ نے حفاظت کی تو ایسے اللہ نے حفاظت کی. تو بہرحال 7 حرفیں 7 قراتیں، ان 2 چیزوں کو لے کر آج ہم نے آپ کے سامنے بعض چیزوں کی گفتگو کی. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اور باتیں آپ کے سامنے لائیں گے. علمی باتیں نہیں ہوں گی، عام فہم باتیں آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی موضوع کے متعلق سوالات تو کریے گا. دیکھیے 7 قراتیں ہیں. 7 قراتیں ان میں جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اس کے علاوہ قرات کسائی ہے، اس کے بعد قرات عبداللہ بن کثیر ہے، اس کے بعد جو ہے قرات حمزہ ہے، اس کے بعد قرات یعقوب ہے، اس کے بعد قرات شعبہ ہے. تو کل ملا کے آج دنیا میں 14 قراتیں پڑھائی جاتی ہیں. بقیہ قراتیں ختم ہو گئی. 14 قراتوں کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 حرفوں کی جو چینجز کیے بولی ہیں وہ ان چیزوں میں موجود ہیں. قرات میں وہ چیزیں الحمدللہ موجود ہیں. ایشیا کے اندر جہاں کہیں بھی جائیے آپ کو حفص ہی کی قرات ملے گی. ایشیا کے اندر جہاں کہیں بھی جائیے آپ کو حفص ہی کی قرات ملے گی. اور ایشیا سے جہاں اسلام پہنچا ہے وہاں پر بھی حفصی قرات ملے گی، کوئی اور قرات نہیں ملے گی. البتہ آپ موراکو جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ورش قرات ملے گی. وہاں پر یہ قرات والا مصحف بینڈ ہے. اب موراکو کے اندر یہ جو حفص والا جو مصحف ہے آپ لے کر جائیں گے تو اور پیٹ مچھی نہ لے گا.
آپ یہ مصاحف لے کر جا نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر جو قرات پڑھ رہے ہیں یہ لے کر جائیں گے تو کیا سمجھیں گے لوگ وہاں کے، کہیں گے یہ تو قرآن تو غلط ہے، جلانا پڑے گا بعد میں. تو اس لیے حکومت کہتی ہے کہ نہیں، اس میں آپ اپنے مصاحف مت لائیے، آپ ایسے ہی آئیے، مصاحف مت لے کر آئیے. تو یہ حفظ والے قرات کے جو مصاحف ہیں وہاں کے گورنمنٹ میں بینڈ ہے. واللہ اعلم. اس میں فرقہ آنے کا امکان نہیں، کیونکہ فرقہ جو ہے جہالت کی بنیاد پر آتا ہے، یہ پورا علمی بات ہے. اس میں ہے نا فرقے سر اٹھا نہیں سکتے، اسے پڑھنا پڑتا ہے، اسے کھپانا پڑتا ہے، اسے وقت لگانا پڑتا ہے، اس میں استاد ہوتے ہیں. تو یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، فرقے سر اٹھاتے ہیں بالکل آسان چیزیں میں. جیسے ہو گیا کیا ہے کہ عید کا چاند دکھا نہیں دکھا، ہم سعودی کو فالو کریں یہاں فالو کریں، ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے ہم کیلکولیشن کو فالو کریں یا نہ کریں، ہے نا. یہ جو مسائل ہیں جسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، تو ایسے موقع پر فرقے سر اٹھاتے ہیں. انہیں بعض باتیں سمجھ میں آ گئی، رات میں ادھر سوئے تو شیطان نے وسوسے ڈالے، صبح اٹھے لوگوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے ہمارا ایک الگ ہی گروپ ہے، ہم لوگ الگ ہی جماعت ہیں. کیا بھائی آپ کے بڑے فنڈنگز؟ ہم یہ فنڈ کیے ہیں کہ کیلکولیشن کے حساب سے عید منا سکتے ہیں، ہے نا. تو ہم صرف یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اب ہم جاہل بولیں یا پھر عالم بولیں، ہم آپ کو بولیں کیا، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ جو جہالت ہوتی ہے نا وہاں پر فرقے سر اٹھتا ہے، جہاں علمی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر فرقے نہیں آتے، ہے نا. وہاں پر وہ جو ہے کیونکہ اس میں پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ جتنا آپ علم کے اندر جائیں گے اتنا فرقوں سے بچتے جائیں گے. اسے بات معلوم ہوئی، جتنی آپ کے اندر علم کی گہرائی ہوگی اتنا آپ فرقوں سے بچیں گے. واللہ عالم. ہاں، انہیں معلوم تھا کہ یہ جو آپشن ہے 7 حرف کی، اس کے اندر وہ کون سے الفاظ کو اپنی قرات میں ڈال سکتے ہیں. وہ جو انتخاب کریں گے، جو بھی چینجز ہوں گے 7 حروف کے اندر ہی ہوں گے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے جب آپ بیٹھ کے ان چیزوں کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. میں نے آپ کے سامنے تھیوری پیش کر دیا، چونکہ یہ بڑا ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق موضوع تھا، ورنہ یہ چیزیں عام طور پر سامنے لائی نہیں جاتی، کیونکہ اس کا تعلق سمجھنے سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا موضوع ہمارا ہم نے ایسے انتخاب کیا ہے، اس میں ان چیزوں کو لانا ضروری تھا، تو میں نے آپ کے سامنے عام فہم کرنے کی کوشش کی ہے. اور مجھے اطمینان ہے کہ میں نے ایک جواب جو عیسائیوں کے پاس ذہنوں میں ہوتا ہے اس کا جواب دینے کی میں نے اس مجلس میں کوشش کی ہے. امید ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں مزید اس تعلق سے آگے بڑھیں گے اور مزید اس تعلق سے علم جمع کریں گے، اور مزید ان کے دل میں ایمان پختہ ہوگا، اور مزید اللہ پر ان کا یقین بڑھے گا کہ اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کی تو کس انداز سے کی ہے. ہاں، قرات کیا ہے؟ پروننسیشن. سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرات کیا ہے؟ صرف پڑھنے میں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ جو قرات ہے ان کا تعلق صرف پڑھنے سے ہے. جی نہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ جو ہے طرز ہے، وہ ہر آدمی کا اپنا طرز ہوتا ہے، وہ قرات نہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے شریم کی قرات، سدیس کی قرات، فلاں کی قرات، ایسا نہیں، وہ پڑھنے کا طرز ہے، وہ تو ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے. ہم جو قرات بات کر رہے ہیں، جو قرآن کے الفاظ میں جو چینجز آتے ہیں نا، اس چینجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قرات میں پڑھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی لہجے میں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی لہجے میں پڑھتے تھے، وہی ان کی قرات تھی. اور جتنی بھی قراتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سے لی گئی ہیں. جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب قریشی لہجے کی قراتیں ہیں. جتنی بھی قراتیں ہیں، حفص ہو یا جو بھی ہو، یہ سب قریشی لہجے سے جڑی ہوئی قراتیں ہیں. جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز، مطلب موضوع سے باہر ہے ان کا سوال، جب نماز پڑھتے ہیں تو جو مختلف جو خیالات آتے ہیں اسے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیے، نماز کے دوران وسوسے آنا یہ بالکل نیچرل ہے. اگر کوئی آدمی کہے گی مجھے وسوسہ نہیں آتا تو جھوٹ بول رہا ہے. سب کو وسوسے آتے ہیں. اب یہ وسوسے کسے زیادہ آتے ہیں کسے کم آتے ہیں وہی سوال ہے. کون اپنے آپ کے اندر ضبط پیدا کرتا ہے وہی سوال ہے. تو جو آدمی نماز میں زیادہ کانسنٹریٹ کر سکتا ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ اسے جو قرات وہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، جو ضم سورہ پڑھ رہا ہے، اس کے معنی سمجھیں،
اور جب سجدے میں گیا، رکوع میں گیا تو سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، تو ان معنوں کو سمجھے، ان معنوں میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، ہے نا. سجدے میں جاتا ہے تو میں اللہ کے سامنے سجدے میں جا رہا ہوں، یہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے جو ہے زیبا دیتا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے. تو یہ جو سوچ دین کو لے کر، تقوی کو لے کر، قیامت کو لے کر، جنت کو لے کر جو سوچ ہوتی ہے، اسی کا نام کانسنٹریشن ہے. کانسنٹریشن کرو، کانسنٹریشن کیا کنسنٹریٹ کرنا، نماز میں غور کرو، نماز میں کیا بھائی کرنا، تو یہ کرنا کیا کرنا. نماز میں آپ کھڑے ہیں تو جنت کے بارے میں سوچئے، ہے نا. میری حالت کیا ہوگی اگر میری موت آ جائے، تو میرے موت کے بعد کی زندگی کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، اور میری کہاں خامیاں ہیں، میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا کیا معنی ہے. یہی ہے آپ کا کانسنٹریشن کا ایریا. کیا کانسنٹریشن نہیں کرنا، کب نماز ختم ہوگی، کب جا کو میں وہ کام کروں گا، ہاں، کب سلام پھیرنے کے بعد وہاں مجھے جانا ہے، یہ آدمی کو پیمنٹ دینا ہے، یہ صاحب سے ملاقات کر، یہ نہیں کرنا ہے. نماز میں کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، سوچنا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آخرت سے متعلق، موت سے متعلق قرآن کی آیتیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان سے متعلق، تقوی سے متعلق، آپ کے ایمان کو پختہ کرنے والی باتوں سے متعلق، ہاں، یہ غور کرنا، یہی آپ کو سوچنا ہے. کیا نہیں سوچنا ہے، دنیاوی چیزوں کے تعلق سے نہیں سوچنا ہے، بھئی پیسے کہاں سے یہ کریں گے، کیا کریں گے، ان چیزوں پر آپ کا غور نہ ہو. تو یہی معنی ہے کانسنٹریٹ کرنے کا، یہی معنی ہے کانسنٹریٹ کرنے. اب اس کے لیے کیا ہے، آپ پہلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ٹھیک سے وضو کیا، وضو سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ ٹھیک سے وضو کرتے ہیں، اور وضو کے بعد آپ نماز میں غور کرتے ہیں، یہ دل میں لاتے ہیں کہ بھئی میں نماز پڑھنے والا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑنے والا ہوں. تو یہ سوچ لے کر آپ چلتے ہیں، تو آپ کے اندر نماز کے اندر جو باتیں میں نے بتایا ان میں کانسنٹریشن کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی. بعض لوگوں کو نماز کا خیال کب آتا ہے، جب امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، احساس ارے اچھا نماز ہو گئی، تو ہے نا، وضو کیے آئے ہیں، وہ ہے، تو ادھر ادھر کی باتوں میں رہے، کچھ بھی کانسنٹریشن نہیں. تو جتنا آدمی نماز میں غور کرتا ہے اتنا اسے اجر ملے گا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں اجر ہی ملتا ہی نہیں، صرف ایکشنز تھے، نکل گئے بھائی صاحب. بعض داخل ہوتے ہیں انہیں اتنا اجر ملتا ہے، کئی نمازوں کا اجر مل جاتا ہے. تو جو آدمی جتنا نماز میں کانسنٹریشن کرتا ہے اتنا اسے اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.